بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا الى آخرہ او کما قال اللہ تبارک و تعالی. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا عدوى ولا طيرة ولا صفر ولا هامة او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. میری محترم و معزز و مکرم سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماہ سفر سے متعلق کچھ گفتگو آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں. سب سے پہلے آیت مبارکہ جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی اس کا ترجمہ سماعت فرما لیجیے. آیت مبارکہ کا مفہوم یہ ہے کہ جو اللہ کے نبی تمہیں دیں وہ تم لے لو، اور جس چیز سے تمہیں روک دیں، منع کر دیں، تو اس سے باز آ جاؤ. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہمارے لیے حجت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا اس پر عمل کرنا ہمارے لیے لازم ہے. جس چیز سے منع فرما دیا اس سے بچنا، اس سے رکنا ہمارے لیے لازم ہے. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے لا عدوى، بیماری میں کوئی تعدیہ نہیں ہے، ولا طیرہ، اور بدشگونی لینا یہ بھی جائز نہیں ہے، ولا سفرہ، اور سفر میں کوئی نحوست نہیں ہے، ولا ہامہ، اور نہ ہی الو کوئی چیز ہے. حدیث مبارکہ کا مطلب یہ ہے پہلے زمانے میں جو کچھ توہم پرستی کے عقائد تھے ان کی نفی کی گئی ہے اس حدیث مبارکہ میں. چنانچہ بعض لوگ سمجھتے تھے کہ اگر کوئی شخص بیمار ہے تو اس کے ساتھ اگر کوئی بیٹھے گا کہ اس کے ساتھ کھا پی لے گا تو وہ بھی بیمار ہو جائے گا، لہٰذا اس کو اچھوت سمجھتے تھے اور اس سے دور رہتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نفی فرما دی کہ بیماری ایک شخص سے دوسرے کی طرف منتقل نہیں ہوتی، بیماری میں تعدیہ نہیں ہے، اس کو اچھوت مت سمجھو. پھر آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولا طیرہ، بدشگونی لینا یہ بھی جائز نہیں ہے. پہلے زمانے میں لوگ بہت زیادہ بدفعل لیا کرتے تھے، بدشگونی لیا کرتے تھے. چنانچہ یہ سمجھتے تھے جیسے کہ ہمارے ہندوستان میں بھی یہی سمجھا جاتا تھا، اور ہندوستان سے جو لوگ ہجرت کر کے پاکستان میں آئے آج بھی ان کی جو ہے بہت سے لوگوں کے عقائد یہی ہیں توہم پرستی کے. چنانچہ سمجھتے ہیں کہ اگر دائیں ہتھیلی میں خارش ہو رہی ہے تو پیسہ آئے گا، بائیں میں ہو رہی ہے تو جائے گا، پائنچہ شلوار کا مڑ گیا ہے تو اس سے یہ ہوگا، گھر پر کوے بول رہے ہیں اس کا مطلب ہے مہمان آئیں گے، اگر یہ کام جو ہے فلاں دن شروع کیا جائے تو اس سے بدشگونی ہوگی. اور جو ہے پرندہ اگر کہیں جانا ہوتا تھا سفر پر تو پرندے کو اڑا کے دیکھتے تھے، اگر وہ دائیں جانب نکل جائے تو سمجھتے تھے کہ ہاں جی یہاں جانا ٹھیک ہے، یہ کام ٹھیک ہے. بائیں جانب اڑ جاتا تھا تو سمجھتے تھے کہ یہ کام غلط ہے. حالانکہ یہ ساری باتیں فضولیات ہیں، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. اسلام نے آ کر ان تمام توہم پرستی کو ختم کیا. آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ولا سفر، سفر بھی کوئی چیز نہیں ہے، یعنی سفر میں کوئی نحوست نہیں ہے. جب اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ سفر میں نحوست نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سفر میں نحوست نہیں ہے. ایک مسلمان کا عقیدہ اتنا تو پکا ہونا چاہیے کہ وہ اس چیز کو جو نبی علیہ السلام جس کی نفی فرما رہے ہیں اس کو نفی سمجھے، جس کا اس بات فرما رہے ہیں اس کو اس بات سمجھے. ایک مسلمان کا کام نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام کی بات کو رد کرے، نعوذ باللہ من ذالک، یا آپ کی بات کے خلاف کوئی اور بات کہے. یہ مسلمان کا کام تو نہیں ہے. اللہ رب العزت فرما رہے ہیں نبی جھوٹ نہیں بولتے، نبی اپنی جانب سے کوئی بات نہیں کہتے، جو کہتے ہیں من جانب اللہ کہتے ہیں، سچ کہتے ہیں، ان کی بات مان لو. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سفر میں نحوست نہیں ہے. یہ نبی علیہ السلام کی بات بھی ہے، اللہ رب العزت کی بات بھی ہے، لہٰذا اس کو ماننا ہر مسلمان کے اوپر لازم بھی ہے. اب ہم نے اپنی طرف سے نکال لی ہے بہت سی رسومات اور بدعات اور سمجھ لیا ہے کہ سفر میں نحوست ہے، کالے چنے بنا کے بانٹو تو نحوست ٹل جائے گی. فلاں تاریخ کو 13 تاریخ کو جو ہے وہ کچھ مٹھائی کچھ ایسی چیزیں بنا کے بانٹو، پتہ نہیں کیا کیا بناتے ہیں، تو اس سے نحوست ٹل جائے گی. کوئی آخری بدھ کو جو ہے فلاں چیز بانٹو تو اس سے نحوست ٹل جائے گی. بعض لوگ کہتے ہیں کہ جس سفر میں نحوست ہے، سفر کا مہینہ بھاری ہے مردوں پر، لہٰذا مردوں کو یہ کام نہیں کرنے چاہیے. کوئی کہتا ہے سفر میں نحوست ہے لہٰذا شادی نہ کرو. ان
انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سفر اللہ کا مہینہ ہے، جیسے محرم ہے، جیسے ربیع الاول ہے، ویسے ہی سفر بھی ہے۔ یہ ہم نے کہاں سے اپنی طرف سے نکال لیا کہ محرم میں شادی جائز نہیں، سفر میں جائز نہیں، ربیع الاول میں بڑے شوق سے شادیاں کرتے ہیں۔ شادیوں میں نحوست مہینوں کی وجہ سے نہیں آیا کرتی، بدعمالیوں کی وجہ سے آتی ہے۔ جب ہماری شادیاں اللہ رب العزت کے حکموں کو توڑ کر ہوں گی تو چاہے آپ رمضان میں شادی کر لیں، ایسی شادی میں بے برکتی ہوگی اور انجام تباہ کاری ہے۔ لیکن اگر آپ نے اسلامی احکامات پر عمل کرتے ہوئے، اللہ رب العزت کے حکموں پر عمل کرتے ہوئے شادی کی، تو چاہے آپ محرم میں کریں، چاہے سفر میں کریں، چاہے آپ رمضان میں کریں، چاہے آپ ربیع الاول میں کریں، چاہے آپ شوال میں کریں، جب مرضی کریں، آپ کو کوئی پریشانی کا سامنا نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ تو نحوست اعمال بد کی وجہ سے ہوتی ہے، ہمارے گناہوں کے اثرات پڑتے ہیں، مہینوں سے کچھ نہیں ہوتا۔ اس لیے اس باطل عقیدے کو رد کرنے کی ضرورت ہے، اور ہم خود بھی اس بات کو سمجھیں اور ہم اپنے ارد گرد کے لوگوں کو بھی یہ بات سمجھائیں کہ سفر سے متعلق جو ہم نے خود سے چیزیں گھڑ لی ہیں احادیث مبارکہ سے، جن کا کوئی تعلق نہیں ہے، جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، چند ضمیر فروش لوگ، چند پیٹ کے پجاری لوگ، اپنی روزی روٹی کا انتظام جن کو لگتا ہے کہ شاید اللہ تعالیٰ نہیں کرتے بلکہ اس طرح کی جھوٹی باتیں بنا کر ہم لوگوں سے جو ہے وہ لوٹ کر اپنا پیٹ بھر سکتے ہیں، تو ان لوگوں کی بنائی ہوئی یہ باتیں ہیں، ورنہ ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں سفر میں نحوست ہے، تو میں اور آپ کون ہوتے ہیں کہنے والے؟ جب اللہ کے نبی نے فرما دیا سفر میں نحوست نہیں ہے، تو میں اور آپ کون ہوتے ہیں کہنے والے کہ سفر میں نحوست ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک، استغفر اللہ۔ تو اس لیے توہم پرستی کو اسلام نے پسند نہیں کیا، ان چیزوں سے بچیں۔ اور اس کے علاوہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ولا سفرہ فرما کر باقی تمام چیزوں کی سے متعلق جو بھی ہم نے توہم پرستی کے عقائد قائم کر لی ہیں ان سب سے منع فرما دیا۔ چنانچہ اس دن کینچی نہ چلاؤ، اس ٹائم یہ نہ کرو، اس ٹائم بچوں کو کہانیاں نہ سناؤ، ماموں راستہ بھول جائیں گے، کیا ہے یہ فضول کی باتیں، فلاں ٹائم جھاڑو نہ لگاؤ، فلاں ٹائم یہ نہ کرو، فلاں ٹائم وہ نہ کرو۔ جتنی بھی باتیں ہیں پہلے علماء کرام سے پوچھا کریں کہ یہ واقعی مستند علماء کرام سے پوچھیں کہ یہ جو باتیں مشہور ہیں عوام میں یہ صحیح ہیں۔ میت سے متعلق انا للہ و انا الیہ راجعون، کسی کے گھر میں فوت کی ہو جائے، اتنی توہم پرستی، رسومات اور بدعات ہیں کہ اللہ پاک معاف فرمائے، سن کر سر پکڑنے کو دل کرتا ہے کہ یہ کیا ہو گیا، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ دین اتنا لاوارث ہے کہ ہم خود سے اس کو گھڑنا شروع کر دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ دین مکمل ہو گیا، اب کام امت کا یہ ہے کہ اس کو لے کر آگے چلے، نہ کہ یہ کہ خود سے آگے سے کوئی گھڑنا شروع کر دیں، نئی نئی باتیں بنانا شروع کر دیں۔ آگے یہ جو فرمایا، میں حدیث مبارکہ مکمل کر لوں، ولا حامہ، کہ الو بھی کوئی چیز نہیں ہے۔ الو جو پرندہ ہے، بعض لوگوں کو اس زمانے میں خیال تھا کہ جب وہ کسی کے گھر بیٹھ جاتا ہے تو وہ گھر ویران ہو جاتا ہے یا اس گھر کا کوئی فرد مر جاتا ہے، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بے بنیاد عقیدے کو بھی باطل قرار دیا کہ کچھ نہیں ہوتا۔ اس زمانے میں الو کے بارے میں سمجھتے تھے، ہمارے زمانے میں کوا آ جاتا ہے تو سب لوگ کہتے ہیں لو جی آج مہمان آئیں گے۔ کوا تو بھائی روز ہی آتا ہے، کوا کا تو کام ہے، جہاں اس کو خوراک نظر آئے گی وہ تو جائے گا، وہ تو بولے گا۔ چنانچہ خود دیکھ لیں، بے شمار دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کوا آ کے بولتا ہے مہمان کوئی نہیں آتا ہے، بے شمار دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کوا نہیں آتا اور مہمان آ جاتا ہے۔ تو یہ سب فضول باتیں ہیں، ان سے ہم نے بچنا ہے۔ اور جیسے کہ ماہ ذی الحج سے متعلق اور ماہ محرم سے متعلق ہم نے بہت تفصیلی بات کی تھی، تو ماہ سفر سے متعلق کوئی تفصیلات اتنی احادیث مبارکہ میں بیان نہیں ہوئی کیونکہ سب فضولیات ہیں، تو فضولیات کا یہاں پہ تذکرہ کرنا، میں ایک ایک توہم پرستی اور ایک ایک رسم اور بدعت کا ذکر کروں تو اس سے بہتر ہے کہ میں نے اتنی بات کر دی، کافی ہے کہ کچھ بھی نہیں ہے شریعت کی طرف سے۔ یہ مہینہ باقی مہینوں کی طرح ہے، اس میں کوئی خاص احکامات، کوئی خاص قسم کی فضولیات نہیں ہیں، لہٰذا تمام کا تفصیل سے ذکر کرنا یہاں پر ضروری بھی نہیں ہے۔ اور یہاں پر بس آخری بات یہ ذکر کرتی چلوں کہ بعض لوگ من گھڑت حدیث، جس کا حدیث مبارکہ سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو جی یہاں پر ہمیں سفر سے متعلق بتایا جا رہا ہے کہ جو ہے نا سفر منحوس ہے۔ وہ کیا من گھڑت حدیث پیش کرتے ہیں جو کہ ثابت نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے جو شخص سفر کے گزرنے کی خوشخبری دے گا تو میں اس کو جنت کی بشارت دیتا ہوں، حالانکہ یہ حدیث ثابت نہیں ہے، من گھڑت ہے، جھوٹ ہے، غلط ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ولا سفر فرما چکے ہیں، پھر بھی اگر کوئی کہتا ہے کہ اس حدیث کی وجہ سے کہ سفر میں نحوست ثابت ہوتی ہے، تو یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ اس حدیث میں سفر سے متعلق کوئی نحوست بیان نہیں کی جا رہی، صرف یہ اگر اس حدیث کو ہم صحیح مانیں، ویسے یہ صحیح نہیں ہے لیکن اگر ہم اس کو صحیح مان لیں کہ جو مجھے بشارت دے گا تو میں اس کو جنت کی بشارت دیتا ہوں، تو اس میں سفر کی نحوست کہیں سے ثابت نہیں ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت سے ملاقات کے مشتاق تھے۔ سفر کے بعد ربیع الاول آ رہا ہے، ربیع الاول میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت سے ملاقات کی خوشی میں تھے، آپ کو معلوم تھا کہ آگے ملاقات ہونے والی ہے، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول کا انتظار فرما رہے تھے۔ اگر ہم اس کو صحیح مانیں تو جواب ہماری طرف سے یہ ہے کہ پھر بھی سفر میں نحوست ثابت نہیں ہوتی۔ یہ نہیں فرمایا کہ سفر منحوس ہے، جب گزر جائے تو مجھے جلدی سے بتا دینا اور میں تمہیں خوشخبری سناتا ہوں، ہرگز نہیں فرمایا، بلکہ لا سفر کہہ کر سفر سے متعلق جتنی بھی باطل نظریات اور عقائد تھے ان سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم فرما دیا، ایسے عقائد کی نظریات کی تردید فرما دی ہے۔ لہٰذا دین پر عمل کریں، دین نے جو کام ہمیں کرنے کا بتایا ہے صرف وہ کریں، وہ تھوڑے ہیں۔ سنت آسان ہے، بدعت مشکل ہے۔ ہم نے بدعات اور رسومات کو اپنے اوپر اتنا لازم کر لیا ہے کہ ان میں ہم اتنے مصروف ہو گئے، ہم سمجھتے ہیں، مثال لے لیں ایک شادی کی، کہ شادیوں میں ہم سمجھتے ہیں اگر ہمارے رسم و رواج ٹوٹ گئے تو پتہ نہیں کون سی قیامت برپا ہو جائے گی، جبکہ ہم اپنے ہاتھ سے ہم کون سی رسومات اور جو ہے بدعات کو پورا کرنے میں اتنے مشغول ہو گئے کہ ہم نماز کو چھوڑ رہے ہیں، وہ ہمیں آسان لگتا ہے۔ اور رسومات و بدعات جو انتہائی مشکل کام ہے، نماز کتنی مشکل ہے، وضو کریں نماز پڑھ لیں، بس آسان سا کام ہے۔ اور یہ جو مثلاً ایک رسم ہے جی جہیز دینا ہے اور پھر دکھا کے دینا ہے، اس کے لیے کتنا وقت لگتا ہے، پہلے آپ جگہ تیار کریں اتنا سارا جہیز پھیلانے کے لیے، پھر وہ سامان کو سیٹ کریں، پھر رکھوائیں، کتنے لوگ مل کر محنت کرتے ہیں، جب جا کے یہ فضول رسم جو ہے اس کا انعقاد ہوتا ہے۔ نماز کتنی مشکل کام ہے۔ سنت پر عمل کرنا آسان ہے، احکامات پر عمل کرنا آسان ہے، بدعات اور رسومات پہ عمل کرنا مشکل ہے۔ اس کے باوجود ہم بدعات اور رسومات کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں، مشکل کام کر لیتے ہیں، جو غیر ضروری ہے جس پر گناہ ہے وہ کر لیتے ہیں، آسان کام جس پر ثواب بھی ہے وہ نہیں کرتے۔ اللہ رب العزت ہمیں عقل سلیم نصیب فرمائے کہ ہم صحیح بات کو صحیح سمجھیں، غلط کو غلط سمجھیں۔ اللہ پاک ہمیں صحیح بات کہنے، سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔